السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن ساتھیوں کو برادر محترم نے دیواروں سے آگے کیا ہے، میں اجازت دیتا ہوں دیواروں سے آپ لگ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ میں جہاں ہم بیٹھے تھے مہمان خانے میں، تو ساتھیوں سے میں اس وقت بھی یہ بات گزارش کر رہا تھا، آپ کی میں حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہ رہا، ویسے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹرز جو ماہرین ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ آدمی چست و چلاک ہو کے زمین پر 45 منٹ بیٹھ سکتا ہے، اس کے بعد زبردستی ہے، یا پھر مائک پہ کوئی ساحر ہو یا صدیقی نادر ہو تو پھر ہوش نہیں رہتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، پھر بیٹھ سکتے ہیں نیچے بھی اوپر بھی ہر جگہ۔ تو میری طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ جس نے دیوار پر ٹیک لگانی ہے لگائیں، کسی دیوار دے اتنے چڑھنا ہے چڑھ جاتا، کوئی چھت پہ جانا ہے چاہتا چھت پہ چلا جاؤ، جہاں تک آواز جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اور نہ ہی میری عادت ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ آپ کو سبحان اللہ اگلے کہیں تو پچھلے کہیں۔ جس کو محبت ہوگی بات سمجھ میں آئے گی وہ خود سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک میرے سامنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، نیک اعمال کر روح کو صاف کر، نیک اعمال کر روح کو صاف کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت محفل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ نے اشتہارات پڑھے ہوں گے، لیکن مجھے جو نوجوانوں نے حکم دیا ہے وہ عنوان یہ نہیں، کچھ اور ہے۔ ایسے ہونا تو یہی چاہیے تھا، یا تو وہی عنوان جو مجھے حکم دیا وہی اشتہار کا ہوتا، یا جو میں نے اشتہار میں دیکھا وہی عنوان کی مجھے اجازت ہوتی۔ بہرحال میں نوجوان کئی سارے حضرات جن کا بیشتر کا نام بھی مجھے معلوم نہیں، جن میں بھائی رضوان صاحب ہیں، بھائی ساجد صاحب ہیں اور ماسٹر صاحب، دیگر حضرات جنہوں نے مل کر بڑی محبت سے یہ آج کا بھی پروگرام سجایا اور فرما رہے تھے کہ دیگر بھی فلاحی کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی جوانیوں کی حفاظت بھی فرمائے اور دین میں، دنیا میں، آخرت میں اللہ ان کو ترقیاں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، رب کائنات نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ایک بار ہے، بار بار نہیں۔ یہ زندگی جس دن ختم ہو گئی اس کے بعد مہلت بھی کوئی نہیں، اس کے بعد دوبارہ بھی کوئی نہیں۔ اسی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر کے جاؤ، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر کے جاؤ۔ جو جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر کے گیا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، آنے والے سفر کی تکلیفوں سے وہ آدمی محفوظ رہتا ہے جو جانے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے۔ چھوٹا سا سفر ہے یہاں سے لاہور، بغیر تیاری کے نہیں جایا جا سکتا۔ لمبا سفر ہے کراچی، بغیر تیاری کے نہیں جا سکتے۔ اور وہ آخرت والا سفر جہاں سے واپسی ممکن کوئی نہیں، جہاں مددگار کوئی نہیں، جہاں کسی انسان نے کام نہیں آنا، کوئی بھی اس سفر میں معاون نہیں ہوگا۔ اگر معاون ہوگا تو اللہ ہوگا، یا اپنے کیے ہوئے عمل کام آئیں گے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہم وہ اعمال کر کے جائیں جن اعمال کرنے کا حکم ہے، اور جن اعمال کی بدولت انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، قبر میں روشنی ہوتی ہے، آخرت میں جنت ملتی ہے۔
یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ دنیا ایک دن ہم نے چھوڑ کے چلے جانے، اور اس بات کا پتہ نہیں کہ جوانی میں ہی جائیں گے، بڑھاپے میں جائیں گے، بیمار ہوں گے، ہسپتال جائیں گے، ڈاکٹر جواب دے دیں گے کہ اللہ اللہ کرو، اور پتہ نہیں اللہ اللہ کا موقع مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ایسے چلتے پھرتے صحت مند اپنے گھر سے گئے، زندہ گئے، واپسی میں شام کے ٹائم میت اپنے گھر میں۔ اس لیے علماء کرام نے بڑی عظیم بات کتابوں میں لکھی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوشیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے، خوشیوں کا سامان تیار کر رہا ہوتا ہے، گھر میں کوئی شادی ہے، شادی کی تیاری ہے، خوشیوں کی تیاری ہے، لیکن اس کو پتہ ہی کوئی نہیں جس کپڑے نے اس کا کفن بننا ہے وہ بازار میں آ چکا ہے، مارکیٹ میں، بازار میں، کپڑے کی دکان پر وہ کفن بننے والا کپڑا آ چکا ہے، یہ خوشیاں تلاش کرنے چلا ہے، موت اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ کفن کا کپڑا اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ آدمی سمجھدار ہے، وہ آدمی عقل مند ہے، سیانا ہے وہ آدمی جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، آخرت کے سفر پر جانے سے پہلے پہلے ہر طرح کی تیاری کر لے۔ معلوم کوئی نہیں موت کس وقت آئے گی، لیکن یہ پتہ ہے موت ہر کسی کو آئے گی، ضرور آئے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کس نہ دھارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا بس یوں ہی گھاٹ سارا، یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، بعد میں بھی نکلا کرے گا، یہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، بعد میں بھی غروب ہوا کرے گا، ستارے یوں ہی چمکا کریں گے، یہ سورج یہ چاند ستارے یوں ہی چمکا کریں گے، پھول بھی کھلا کریں گے، اگر دنیا میں کوئی چیز نہ ہوگی تو ہم نہیں ہوں گے۔ دیکھ لو باری 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 دنیا جا رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر جانے والا ہر مردہ ہمیں یہ پیغام دے کے جاتا ہے، فَانْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں، شعور والوں، عقل مندوں، میری دنیا سے رخصتی سے کوئی سبق لے لو، میرے مرنے سے سبق لے لو، میں اپنا کو یتیم کر کے جا رہا ہوں، اپنا گھر ویران کر کے جا رہا ہوں، آج میں جا رہا ہوں، ایک دن تم بھی یوں ہی دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، جیسے آج لوگ جنازے جا رہے ہیں قبرستان کی طرف، ایک دن تم نے بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، آج میری باری کل تیری باری، آج میرا گھر اجڑ گیا کل تو تیرا اجڑ جائے گا، رب کائنات فرماتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن تم نے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک دن موت آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نہیں معلوم وہ ذائقہ میٹھا آئے گا یا کڑوا آئے گا، کیسا ذائقہ ہم لوگ چکھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں بتلا دیا کہ میرے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ میں اللہ کو محبوب ہے، میں اللہ کو پسند ہے، میں اللہ کو اپنے محبوب نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو جس سے میں اللہ محبت کرتا ہوں۔ مولا ہمیں کیا
اللہ فرماتے ہیں زمانے میں دنیا میں غور کر کے دیکھ لو، کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہو، تم اس کی اولاد سے محبت کرو تو وہ ماں باپ تم سے محبت کریں گے۔ کوئی استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہو، تم اس استاد کے شاگرد سے محبت کرو، وہ استاد تم سے محبت کرے گا۔ کوئی پیر و مرشد اپنے مرید کو پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو اگر تم اس کے مرید سے محبت کرو گے، وہ پیر و مرشد تم سے محبت کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی قاعدہ ہے، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں اللہ اس سے محبت کروں گا۔ مولا ہماری دنیا میں کچھ قاعدے ہیں، اصول ہیں، محبت اس سے کرتے ہیں جو بڑا حسین ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا حسن والا زمانے میں آیا کوئی نہ۔ مولا ہم محبت اس سے کرتے ہیں جو کمال والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تمام 1.25 لاکھ نبیوں کے کمالات کا مجموعہ میرا محبوب نبی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب نبی کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی اگر میرے محبوب نبی کی محبت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں اگر تم لوگ گزارو گے، میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا، موت کے وقت بھی کامیاب کر دوں گا۔ میرے محبوب نبی کی محبت میں اگر زندگی گزارو گے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا، پھر تمہیں شفاعت بھی ملے گی، سفارش بھی ملے گی، جنت کے اعلیٰ درجے بھی مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنائی نہیں دکھائی ہے کہ دیکھو میرا محبوب نبی بڑا حسین، جمیل، محجبین، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اپنے آپ کو میرے محبوب نبی جیسا بنانے کی کوشش کرو، بناؤ۔ میرے محبوب نبی کی ادائیں اپناؤ، سنتیں اپناؤ، طریقے اپناؤ۔ جب انہیں تم اپناؤ گے، یہ طریقے، یہ ادائیں، یہ سنتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اپنے اللہ سے اپنے تصور میں سوال کیا کرتا ہوں، تمہارے بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو کبھی اپنے گھر جا کے رات کی تنہائی میں اپنے اللہ سے سوال کرنا، مولا آپ نے جو فرمایا کہ آپ کے محبوب نبی کی اطاعت فرما برداری کرنے والا دونوں جہان میں کامیاب ہے، اللہ کوئی ایک آدمی ہمیں ایسا دنیا میں دکھا دے جس نے اطاعت فرما برداری کی ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ ایک آدمی ہمیں پتہ چل جائے کہ جس نے اطاعت کی، فرما برداری کی اور وہ کامیاب ہو گیا ہو۔
اطاعت فرما برداری محبت پر وہ عظمتیں ملی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کا مقابلہ دیگر صحابہ اکرام بھی نہیں کر سکتے. کس قدر عظمتیں مل گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو. بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں گا, بڑا ٹائم گزر جائے گا. شاعر نے بڑی عجیب انداز میں ترجمانی کر دی, کہتا وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے, وہ پہلا خلیفہ, وہ پہلا عرب ہے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا, وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا. وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا, خدا کے تھا ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا, وہ خدا پر, خدا اس پہ راضی ہوا, وہ خدا پر. کہے قدسی آمین اس کی دعا پر. زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے, وہ سب سے نرالا, وہ سب سے جدا ہے. وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب, اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب. دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے, خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے. صداقت کا پیکر سمندر وفا کا, وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا. وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا. نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے, نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے. جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے. اس مجمع کی لیے رب کائنات نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیسے ملی؟ امام الانبیاء کی اطاعت اور فرما برداری کی بدولت, محبتوں کی بدولت. رب کائنات نے ہمیں بھی یہ کلیہ دے دیا, یہ قاعدہ دے دیا, یہ اصول دے دیا. فرمایا رب کائنات نے لوگوں میرے محبوب نبی سے تم بھی محبت کرو, اطاعت کرو, فرما برداری کرو, تمہاری بھی دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی, کامران ہو جائے گی. ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء کے ذریعے سے بہت عظیم کتاب قرآن مجید کلام اللہ عطا فرما دی, جس
کہ ہم لوگ قرآن مجید سے محبت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن سے بھی محبت کریں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں قرآن والوں سے بھی محبت کریں، قرآن والوں سے بھی محبت کریں۔ قرآن سے محبت ہوگی، یہی قرآن کل قیامت والے دن ہمارا سفارشی بن جائے گا۔ اور اگر قرآن والوں سے محبت ہوگی، یہ لوگ تو جب کبھی سفارشی بنیں گے اللہ خود گواہ ہے، حدیث شریف میں ہے کل قیامت والے دن اعلان ہوگا قرآن والوں سے محبت کرنے والے آ جاؤ۔ جنہوں نے محبت کی ہوگی وہ آئیں گے، اللہ فرمائیں گے جب قرآن والا جنت میں، قرآن والے کے اساتذہ جنت میں، قرآن والے کے والدین جنت میں، قرآن والے کے رشتے دار جنت میں، تو قرآن والوں سے محبت کرنے والوں تم کیسے پیچھے رہو گے؟ جاؤ تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اس لیے قرآن سے اور قرآن سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن سے جڑی ہوئی ہر چیز جس میں قرآن پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن والوں کے معاونین، قرآن والوں سے محبت کرنے والے لوگ واقعات شاہد ہیں۔ ان سے محبت، قرآن اور قرآن والوں کی خدمت، محبت اور ان کی ضروریات کو پورے کرنے والے کتنے لوگوں کو رب کائنات نے کامیاب فرما دیا۔ علماء صلحاء سے محبت کرنے والے لوگ تھے، کتنے لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے کامیاب فرمایا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں لڑکا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، غریب گھر کا تھا، والدہ مزدوری کرتی، مجھے کچھ خرچہ دے جاتی، میرا نظام چلتا تھا۔ والدہ بیمار ہوئی، خرچہ آنا بند ہو گیا۔ میں اس سے قبل یہ بات کروں جیسے ہمارے آج مدارس میں سہولیات ہیں، گرمی سردی، روٹی کھانا پینا، اس زمانے میں یہ سہولیات نہیں ہوتی تھی۔ مدرسہ استاد صرف تعلیم دیتا تھا، باقی روٹی کا بندوبست خود کرو، روٹی کا بندوبست خود کرو۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میرا نظام نہیں چلتا تھا، میں نے سوچا گھر جاتا ہوں، جب کبھی اماں مزدوری کرے گی پیسے دے گی دوبارہ آ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں نے سامان کی گٹھڑی بنائی اور اپنے سر پہ رکھ کے مدرسہ چھوڑا، مدرسے سے میں باہر نکل آیا، راستے میں ایک یہودی آدمی کی دکان تھی، مجھے جب اس نے دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا طالب علم تیرے سامان کی گٹھڑی بدلاتی ہے کہ تیرا واپس آنے کا ارادہ کوئی نہیں؟ کہہ دیا کہ ہاں بات تو یہی ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میرا نظام نہیں چلتا، میرا خرچہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ یہودی کہنے لگا میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا، میں موسیٰ کلیم اللہ کا امتی بنا بیتا ہوں، لیکن یاد رکھ میرا بھی وہی اللہ، تیرا بھی وہی اللہ، جس اللہ نے ہمارے نبی پہ آسمانی کتاب نازل کی، اسی اللہ نے تمہارے نبی پہ آسمانی کتاب نازل کی، تو بھی اسی کی عبادت کرتا ہے، ہم بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں چلا جا مدرسے میں واپس چلا جا، جب تک مدرسے میں پڑھے گا تیرا خرچہ میں دوں گا۔ کافی دیر بحث ہوئی، انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ یار اخیر کہ جب کبھی اللہ تجھے دے دے تو مجھے واپس لوٹا دینا، کم از کم دین تو پڑھ، کتاب تو پڑھ، قرآن تو پڑھ۔ اس بات پہ راضی ہو گئے، واپس مدرسے چلے گئے۔ کبھی کبھی آتا وہ یہودی ٹائم بنا لیا، کچھ دنوں کے بعد آتا خرچہ دے جاتا، ان کا نظام چلتا رہتا۔ کیا خیال ہے یہ طالب علم دعا نہیں کرتے ہوں گے اس یہودی کے لیے؟ کیا کرتے تھے، مولا یہ میری دنیا سنوارنے پہ لگا ہے، مولا تو اس کی آخرت سنوار دے۔ شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا جی حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی اور پیر و مرشد بھی ہیں۔ ماشاءاللہ واقعات میں لکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو ابن تیمیہ کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ نے ان کی دعاؤں کی بدولت اس یہودی کو ایمان کی دولت عطا فرما، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا۔ اور شیخ مدنی لکھتے ہیں کہ
گواہی موجود ہے، شہادتیں موجود ہیں. وہ یہودی جب مسلمان ہوا اور جب کبھی اس کو موت آئی اللہ نے اس کو کلمے والی موت نصیب کر دی. خود حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک سکھ تھا جو ان کا خدمت گزار بن گیا تھا. محبت کی وجہ سے خدمت کیا کرتا تھا، حضرت جب کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتے، مدرسے میں پڑھانے جاتے یا کہیں بھی، جوتے اتار کر جب اندر جاتے یہ سکھ آگے بڑھتا، حضرت کے جوتے اٹھاتا، جھاڑ کر اپنے بغل میں دبا دیتا. جب حضرت واپس تشریف لاتے جوتے پیش کر دیتا. بس اتنی خدمت. کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نہیں ہوتے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتا تھا، مولا کہ دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ہم سے محبت رکھتا ہے، ہماری عزت کرتا ہے، ہماری خدمت کیا کرتا ہے. مولا اور کچھ نہیں تو اسے ہدایت عطا فرما دے، اسے کلمہ عطا فرما دے، اس کو کلمے والی موت نصیب فرمانا. حضرت مدنی فرماتے ہیں زندگی میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آ گیا. میں گھر بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا آئیے جلدی کیجئے، آپ کو وہ بلاتے ہیں، جلدی کرو آپ کو وہ بلاتے ہیں. حضرت مدنی فرماتے ہیں میں سمجھ نہ سکا کون بلاتا ہے، لیکن یہ سمجھ گیا جو مجھے بلا رہا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. حضرت مدنی فرماتے ہیں میں اس لڑکے کے پیچھے جلدی جلدی دوڑ پڑا. وہ لڑکا لیتا ہوا مجھے اسی سکھ کے گھر کے اندر لے گیا. میں نے دیکھا زندگی موت کی کشمکش میں ہے، وہ سکھ وہ غیر مسلم. میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے سلام کر کے حال پوچھا، ذرا بدلا تیرا کیا حال ہے. وہ سکھ کہنے لگا اور اللہ والے اپنے شاگردوں کو قرآن اور حدیث سے آپ جو جنت کے نقشے بتلایا اور سنایا کرتے تھے، وہ جنت کے تمام نقشے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. فرمایا جاتا کیوں نہیں جنت میں جو نظر آ رہی ہے. سمجھ گئے اللہ والے پہ، سمجھ گئے. کہنے لگا جاؤں کیسے، راستے میں کوئی ہے جو مجھے ادھر جانے نہیں دیتا. فرمایا جانا چاہتا ہے. کہا کیوں نہیں، جو نقشے مجھے نظر آ رہے ہیں اس کو کوئی بھی دیکھ لے پیچھے نہ ہٹے گا، ضرور جائے گا، ضرور جائے گا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او اللہ کے بندے جلدی کر، ایک کلمہ تجھے پڑھاتا ہوں، وہ کلمہ اگر تو نے پڑھ لیا، جو نقشے تجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، جو جنت تجھے دکھائی دے رہی ہے، تو سیدھا اسی جنت میں چلا جائے گا. وہ کہنے لگا اللہ والے جلدی کرو وہ کلمہ مجھے پڑھا دو. حضرت مدنی نے پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت مدنی پڑھتے گئے، ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتا گیا. ابھی زندگی تھی، زندگی میں اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کی شان کلمہ پڑھتے ہی موت آ گئی، یعنی موت آئی، کلمہ پڑھ کے موت آئی، سیدھا جنت میں چلا گیا. اس لیے عرض کرتا ہوں قرآن سے بھی محبت کرو، قرآن والوں سے بھی محبت کیا کرو، دین سے بھی محبت کرو، دین والوں سے بھی محبت کیا کرو. یہ دین قرآن سے محبت کرنا کل قیامت والے دن بڑا کام آئے گا. مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملتان سے اگلی طرف مظفر گڑھ کوٹدو کا علاقہ، وہاں تشریف رکھتے تھے. خود واقعات میں لکھتے ہیں کہ میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل بمبئی جب پڑھنے کے لیے گیا، داخلہ تعلیم کا مل گیا، روٹی نہیں ملتی. میں نے عرض کیا پہلے زمانوں میں ہوتا تھا اکثر، کھانا نہیں ہے تعلیم ہے. فرماتے ہیں دن بھر میں نے تعلیم حاصل کی، شام کو اداس تھا کہ روٹی تو ملنی کوئی نہیں. میں کسی مالدار کا بیٹا نہیں، سرمایہ لایا نہیں، کیسے میرا نظام چلے گا. فرماتے ہیں میں نماز کے بعد باہر بیٹھا، بڑا اداس بیٹھا تھا. اچھا اس سے پہلے ایک اور واقعہ سنو، ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یوں ہی ایک طالب علم آیا
داخلہ مل گیا، پڑھائی ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی۔ یہ طالب علم نے عصر کی نماز پڑھی، مسجد کے باہر بیٹھ گیا، پریشان بیٹھا ہے، روٹی کہاں سے لاؤں گا؟ تعلیم تو ملتی ہے، دین ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، روٹی نہیں ملتی، پریشان بیٹھا۔ ایک نمازی نماز پڑھ کے جو نکلا، پوچھا کہ بچہ پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ یوں مسئلہ ہے، پڑھائی ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی۔ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میری اماں بہت ہو گئی، میں نے دینی ہے 40 دن تک اماں کے نام کی روٹی، 40 دن تو کھا، اللہ کرے گا آگے بھی کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خوش ہو گیا۔ 39 دن اس نے روٹیاں کھائی، جب 40واں دن آیا تو اس کو فکر پڑی کہ اب اگر روٹی نہ ملی، کسی کی اماں نہ مری، میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے سر سجدے میں رکھا اور دعائیں کر رہا، مولا کسی اور کی اماں مار، مجھے روٹی ملے۔ تو طلباء نے سنا تو حضرت کے پاس دوڑتے ہوئے گئے کہ وہ یوں دعائیں کر رہا ہے، اور دعا تھوڑی ہے، یہ تو بد دعا ہے، کسی کی اماں مار کے رہے گا یہ۔ حضرت نے فرمایا لاؤ اس کو جلدی لاؤ، ورنہ یہ کسی کا بیڑا گرک کر دے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو، دائیں بائیں دین کا طالب علم غریب ہو، اس کی ضرورت اس کے سجدے میں جانے سے پہلے پوری کر دو، ایسا نہ ہو کہ اللہ ادھر سے لے کے ادھر دے دے۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داخلہ ملتا ہے، روٹی نہیں ملتی، پڑھائی ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی۔ میں نماز کے بعد باہر پریشان بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی اماں آئی، میرے قریب آ کے کہنے لگی کسی نیک گھر کے شریف گھر کے لڑکے لگتے ہو، پریشانی کیا ہے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے اپنا مسئلہ بتلا دیا، پڑھنے کے لیے آیا تھا، پڑھائی ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی۔ وہ عورت کہنے لگی بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، میں ایک غریب عورت ہوں، مزدوری کیا کرتی ہوں، کسی کے گھر میں کام کیا کرتی ہوں، مجھے وہ بدلے میں مزدوری کے طور پر 2 روٹیاں صبح دیتے ہیں، 2 روٹیاں شام کو دے دیا کرتے ہیں، میں بھوک برداشت کر لوں گی، میں اپنا پیٹ کاٹ لوں گی، ان 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی صبح تجھے لا کے دوں گی، ایک روٹی شام کو لا کے دیا کروں گی، میں تیری اماں بوڑھی اماں، میں بھی ایک روٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، تو بھی ایک روٹی کھا کے گزارا کر لینا، دین پڑھتے رہنا۔ فرماتے ہیں اماں نے مجھے یہ بات کی، مجھے اماں کی اس قربانی پہ بڑا رشک آیا، اور میں نے سوچا کہ اماں کی یہ قربانی نہ لوں، اس کو بھوکا مار کے پڑھا تو کیا پڑھا۔ لیکن فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ شاید اسی کی قربانیوں سے میں دین پڑھ کے عالم بن جاؤں، اس کے لیے دعا کروں گا۔ فرماتے ہیں وہ اماں روزانہ وقت مقررہ پہ ایک روٹی صبح مجھے لا کے دیتی، ایک شام کو لا کے دیتی، اماں میرے لیے دعا کرتی، میں اماں کے لیے دعا کرتا۔ پڑھ کے فارغ ہو گیا، عالم بن گیا، اللہ نے مجھے بڑی ترقی دی، پورے بر صغیر میں نام پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رب کائنات نے مہربانی فرمائی، مجھے موقع عطا فرمایا، میں حج کرنے کے لیے چلا گیا، حج ادا کر لیا، امام الانبیاء کے روزہ اطہر پر میں نے حاضری دی، ریاض الجنہ میں آیا، امام الانبیاء کے روزہ اطہر پر میں نے درود و سلام کے تحفے پیش کر دیے، اس کے بعد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، یوں ہی میں نے ٹیک لگائی، میری آنکھ لگ گئی، مجھے اونگ آ گئی، مجھے نیند آ گئی، میں نے اس وقت نیند میں خواب کے اندر اسی بوڑھی اماں کو دیکھا جو مجھے روٹی دیا کرتی تھی، میرے لیے اس نے بھوک برداشت کی، میرے لیے اس نے فاقے برداشت کیے، مجھے روزانہ صبح شام ایک روٹی لا کر دیا کرتی۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اس وقت بوڑھی تھی، اب جوان ہے، اس وقت پھٹے پرانے غریب کے کپڑے ہوتے تھے، اب عالی شان کپڑے ہیں۔ میں نے عرض کر دی اماں جان بڑھاپا کدھر گیا، جوانی کیسے مل گئی، وہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کہاں گئے، یہ اعلیٰ لباس کہاں سے مل گیا۔ اماں کہنے لگی او میرے بیٹے، اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، مجھ سے پوچھا کیا دنیا سے لے کے آئی ہے، کیا میں نے کہا اے میرے مولا میں لے کر نہیں آئی
وہی رتیں آئی، میں کیا حساب دوں؟ اللہ رب العزت نے انہی روٹیوں کی بدولت میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے بھی محبت، قرآن والوں سے بھی محبت، اور قرآن سے محبت صرف اتنی نہیں کرنی جیسے پرانے سیدھے بابے کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی، مسجد کی الماری سے قرآن اٹھایا، چوما آنکھوں کو لگایا، رکھ کے یہ جا ہو جا، ایسی یہ بھی بڑی بات ہے۔ وہ تو سادگی میں انہوں نے زندگی گزاری، بڑھاپے میں نمازی بن گئے، مسجد تک آنے لگے، چلو ان کی اتنی محبت ہی کافی ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار، پڑھے لکھے، جوان اور علماء حفاظ میں تشریف فرما ہے، آپ ایسی محبت نہ کرو، آپ قرآن کو اپنا وظیفہ بناؤ، تلاوت کیا کرو، سبحان اللہ۔ ہمت لگاؤ، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ رمضان المبارک قریب ہے، حافظ بھی ایک قرآن سے آگے نہیں بڑھتے، پورے مہینے میں صرف ایک قرآن، یا وہ بھی تو لوگ تھے جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی انسان تھے۔ ابو حنیفہ ان کا نام تھا، کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کی، رمضان المبارک میں ایک قرآن رات کو ختم کرتے، ایک دن میں ختم کرتے، ایک تراویحوں میں ختم کرتے۔ ہمیں دنیا کے لوگ نظر آتے ہیں، مالدار لوگ نظر آتے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر سردار لوگ نظر آتے ہیں، فلانے نے اتنی ترقی کر لی، فلانا اتنے آگے چلا گیا، فلانا بڑا غریب تھا آج مالدار بن گیا، ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے، روزانہ قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ختم کیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بیدار ہو جاتی، وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتی، 2 رکعتوں کی نیت باندھتی، ان 2 رکعتوں میں کبھی 15 سپارے، کبھی پورا قرآن ختم کر دیا کرتی تھی۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، واقعات میں لکھا ہے جس گھر کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، اپنے ایک گھر میں 24,000 قرآن مجید کے ختم کر کے گئے۔ انہی کے شاگرد امام شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جس گھر میں انہوں نے زندگی گزاری، ایک گھر کے اندر 18,000 قرآن مجید ختم کیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کشمیر میں میرے ایک چچا تھے، گھر کے اندر 4,000 قرآن مجید ختم کیے۔ ایک اللہ والے کے واقعات میں لکھا ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلا لیا، میری اولاد ادھر آ جائے، میرے بیٹے میرے کمرے میں آ جائے۔ وہاں بلا کر اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ او میرے بیٹا، کم از کم میرے اس کمرے کے اندر کوئی گناہ والا کام نہ کرنا۔ اور ہمارے ابا جان اس کمرے میں ایسی کیا بات ہے، یہاں ہم گناہ کیوں نہ کریں؟ ابا نے کہا او میرے بیٹو، میری اس کمرے کے اندر لگی ہوئی اینٹوں کی گنتی کر لو، جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں میں نے ایک ایک اینٹ کے بدلے ایک قرآن ختم کیا ہے۔ جس کمرے میں زندگی گزار کے گئے اس کا بھی حق ادا کرنا۔ حفاظ اکرام کو تو میری یہی دعوت ہے جو میں نے اب دی ہے، واقعات کی مختصر سی۔ کوشش کرو روزانہ قرآن ختم کرو۔ آپ کہیں گے بڑا مشکل کام ہے، کیوں جی مشکل کام؟ حضرت نے تو کہا بھی مشکل اس کے لیے ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک گلاس پانی کا میں نے وہاں سے لانا، جب یہاں سے اٹھنا ہی نہیں تو مشکل ہے، اٹھ کھڑا ہوں تو میں پوری ٹینکی کو کسی طرح یہاں لا سکتا ہوں۔ اگر میں ہمت کروں کہیں سے کنواں کھود کے سارا کنواں یہاں شفٹ کر سکتا ہوں، یہ میرے اوپر ہے۔ آج کے دور میں میری یاداشت میں ایسے لوگ ہیں آج جو
روزانہ پورا ایک قرآن مجید ختم کرتے ہیں، اور ان میں آج میں حفاظ کا نام نہیں لینا چاہتا، علماء کا نام نہیں لینا چاہتا، انہیں بھی جانتا ہوں میں، 2-3 واقعات ایسے سناتا ہوں، عالم کوئی نہیں، کسی مدرسے کے امام کوئی نہیں، خطیب کوئی نہیں، کسی مدرسے کے مدرس کوئی نہیں، کسی خانقاہ کے شیخ کوئی نہیں، گاڑیوں کے ڈرائیور، اے سی کوچوں کے ڈرائیور ہیں، سارا دن گاڑی چلاتے ہیں اور پورے ایک دن کے اندر پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان سے گاڑی چلتی ہے، کراچی جاتی ہے، عادل شاہ کوچ کے نام سے، آپ جانتے ہوں گے اکثر لوگ جنہوں نے سفر کیا ہے، مجھے ساتھیوں نے بتلایا کہ اس میں ایک ڈرائیور ہے، یہاں سے شام کو گاڑی چلتی ہے 3-4 بجے ملتان سے، صبح جا کے وہاں کراچی پہنچتی ہے، وہ ڈرائیور حافظ قرآن ہے، ادھر گاڑی کا سلف لگاتا ہے، ادھر اپنا سلف لگاتا ہے، ادھر گاڑی کو گیئر لگاتا ہے، ادھر اعوذ باللہ پڑھتا ہے، ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہے، الحمد سے تلاوت شروع کرتا ہے، صبح جب کراچی پہنچتا ہے والناس پہ پہنچا ہوا ڈرائیور۔ میں نے کہیں یہ واقعہ سنایا، ساتھی کہنے لگے عادل شاہ کا پتہ ہے، ایک اور کوچ کا نہیں پتا، میں نے کہا بتاؤ، انہوں نے بتایا اسی طرح ایک ڈرائیور ہے، فیصل موور گاڑی چلاتا ہے، غالباً اسلام آباد کا، اس نے کہا کہ وہاں جاتا ہے، جاتے ہوئے 15 سپارے پڑھتا ہے، آتے ہوئے 15 سپارے پڑھتا ہے، روزانہ قرآن کا ختم کرتا ہے۔ یہ میری دعوت کی حفاظ کے لیے، علماء کے لیے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، اپنے آپ کو بھی میں نے سمجھایا۔ اور جو باقی عوام ہے جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، کوشش کریں کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، پورا قرآن الحمد سے والناس تک بڑا عظیم ہے، ایک ایک آیت کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، اپنی شان ہے، اپنی بلندی ہے، ہر آیت کی اپنی فضیلت، لیکن چند آیات ایسی ہیں کہ ان کی عظمت اور شان کسی وجہ سے بہت زیادہ ہے، کسی وجہ سے بہت زیادہ ہے، جس طرح سے سورۃ اخلاص آتی ہے، آپ لوگ سنائیں، باقی فرض کفایہ ہے یہ آپ کا، بچے سنا رہے ہیں، بڑے کیوں نہیں سناتے؟ امتحان سے نمبر پورے دے گا، سنا دو، چلو میرے ساتھ پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب کائنات کے پاک پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، چھوٹی سی سورت ہے لیکن رب کائنات کو یہ اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، جو آدمی اس سورت کی بار بار تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، محبت کے ساتھ تلاوت کرے، رب کائنات اس آدمی پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ بڑی آسان ہے۔ اب میرا ایک آپ سے سوال ہے، جس اتنی سی صورت سے جنت ملتی ہو، حضور کا ارشاد غلط ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا وجبت لہو جنہ، اس آدمی پہ جنت واجب ہے جو اس صورت کی تلاوت کرے۔ جس صورت کی تلاوت پہ جنت ملتی ہو، کیا برکت نہیں ملے گی؟ علماء سے سنا ہے کہ جنت سستی کوئی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، مجذوب نے بھی یہ بات لکھی تو پتہ چلا جنت سستی نہیں، مہنگی ہے۔ تو جن آیات سے، جس سورت کی تلاوت سے، جن کلمات سے جنت ملتی ہو، اتنی مہنگی چیز، یہ عام سی چیز برکت نہیں ملے گی، ملے گی۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں ان لوگوں سے جو کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، دیگر کوئی نہ کوئی دنیا کا کاروبار کرتے ہیں، اپنی دکان میں بیٹھ کر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہا کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت جب پڑھی نا حضرت ابی بن کعب نے، حضور نے محبت سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ساتھ فرمایا ابی تجھے تیرا علم مبارک ہو. کیا مطلب کہ تو نے صحیح جواب دیا، صحیح بتلایا کہ قرآن مجید کی تمام آیات میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. سبحان اللہ سبحان اللہ کس کس کو یاد ہے؟ الحمدللہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اور پکی طرح یاد کرو، اس کو پڑھا بھی کرو، دن میں بھی پڑھو رات میں بھی پڑھو. دن میں یہ برکتیں لائے گی، رات کو حفاظتیں لائے گی. سبحان اللہ حدیث شریف میں ہے آیت الکرسی پڑھنے سے جان کی بھی حفاظت، ایمان کی بھی حفاظت، سبحان اللہ جان بھی محفوظ. یہ پڑھو گے جان کی بھی حفاظت ہوگی. اور اس میں آیت الکرسی میں اللہ کی توحید بڑی زبردست طریقے سے اللہ نے بیان کی ہے. سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، انہیں ایک واقعہ سنا رہے ہیں. میں اختصار کرتے ہوئے کچھ اخیر کی طرف بھی اختتام کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں. واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، باہر کی طرف کہیں گئے، سامنے جن آ گیا. ڈرنا نہیں، یہاں نہیں وہاں کی بات ہے. سامنے جن آ گیا، جن پیچھے پڑ گیا. ہمارے ساتھی نے اس کو سمجھایا کہ جان چھوڑ. وہ کہنے لگا جن کہ نہیں، کشتی کرو میرے ساتھ، کشتی. اگر مجھے گرا دیا تو میں پھر جان بھی چھوڑ جاؤں گا اور ایسی قیمتی بات بتا کے جاؤں گا ساری زندگی نفع ملے گا. فرماتے ہیں میرے ساتھی نے کہا کہ ٹھیک آؤ. ہمارے اس ساتھی نے اس جن کو پکڑا، رگڑ کے رکھ دیا. جن کہنے لگا میں بے دہانی میں تھا، دوبارہ ایک موقع ذرا اور دے. اس نے کہا ٹھیک آ جا. پھر پکڑا، پلٹ کے رکھ دیا. اس جن نے کہا بھی مان گئے تم مجھ سے بھی بڑا دے گا، تم مجھ سے تکڑا ہے، تم مجھ سے ڈاٹا ہے. اس جن نے پھر بتلایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہمارے ساتھی کو جن نے بتلایا تو نے مجھے پچھاڑ دیا، تو نے مجھے ہرا دیا، میں تجھے بڑی قیمتی بات بتلانے لگا ہوں. اس نے بتلایا تمہارے نبی پہ جو قرآن آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے اس میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا کرتے ہیں. اگر تم اس کو پڑھا کرو دن میں بھی رات میں بھی، شیاطین سے، ابلیس سے، جنات سے تمہاری حفاظت رہے گی، برکتیں بھی ملے گی، حفاظتیں بھی ملے گی. لوگوں نے سوال کر دیا تو عبداللہ ابن مسعود ذرا بتلاؤ تو صحیح وہ تمہارا ساتھی تھا کون جس نے جن کو پچھاڑا تھا؟ فوراً کہنے لگے عمر کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے؟ عمر کے سوا کس کی جرات ہو سکتی ہے جو جنوں سے پنگا لے، جو جنوں کو پچھاڑ کے رکھ دے؟ یعنی حضرت عمر کو جن نے بتلائی آیت الکرسی کی عظمت کہ جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا، جو آیت الکرسی کو پڑھے گا، رب کائنات اس کی جان کی بھی حفاظت کریں گے، اس کی مال کی بھی، اس کی عزت آبرو کی بھی حفاظت ہوگی، اور بالآخر اللہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے. سبحان اللہ بے شک. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضور نے وہ صدقے کا مال تھا، کھجوریں وغیرہ، اس کی پہرہ داری کے لیے رات کو مقرر کر دیا کہ
خیال رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، رات کچھ پچھلا ٹائم آیا، ایک چور آ گیا، اس نے سامان پکڑا اور میں نے چور پکڑ لیا، میں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس نے منتیں کی، غریب ہوں، نادار ہوں، ضرورت میں آیا ہوں، یہ ہے وہ ہے، چھوٹے بچے، فلاں فلاں، مہربانی کر مجھے چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح میں حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابھی میں دور ہوں، حضور نے فرمایا آؤ ابو ہریرہ، وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ حضور نے فرمایا جس نے مجھے نبی بنایا اسی نے مجھے یہ پیغام پہنچایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او ابو ہریرہ خیال کرنا، کل رات اگلی رات بھی تیری ہی ڈیوٹی ہے پہرے داری کی، لیکن یاد رکھنا تکڑا ہو کے کھڑا ہونا، وہ چور دوبارہ آئے گا، وہ چور پھر بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا امام الانبیاء کی زبان سے جو جملہ نکلا یہ سچا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں تکڑا ہو کے کھڑا ہو گیا اور زیادہ چست ہو کر کے کھڑا ہو گیا، کافی دیر تک تو کوئی نہ آیا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا اچانک سے وہی چور آ گیا، اس نے سامان اٹھانے کی کوشش کی، میں نے آگے بڑھ کے گرفتار کر لیا۔ آگے بڑھ کر جب میں نے گرفتار کیا اس نے وہی منتیں سماجتیں کرنا شروع کر دی، مجھے معاف کر دے، میں غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، اس طرح کے بہانے لگانے شروع کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج میں امام الانبیاء کی خدمت میں پیش کر کے رہوں گا، وہ تجھے چھوڑ دیں یا سزا دیں ان کی مرضی، لیکن میں ان کے سپرد ضرور کروں گا۔ گھسیٹنے لگے لے جانے کے لیے تاکہ اس کو باندھ کے اندر کر دو۔ اس چور نے ایک بات کر دی حضرت ابو ہریرہ سے، او ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے بڑی قیمتی بات بتلانے لگا ہوں، بڑی عظیم بات بتلانے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جتنی مرضی قیمتی ہو میں نہیں چھوڑوں گا، آج میں امام الانبیاء کی خدمت میں تجھے پیش کر کے رہوں گا۔ اس نے گھسٹتے گھسٹتے چور نے کہہ دیا تمہارے نبی پر جو آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے اس میں ایک آیت الکرسی ہے، یہ کتنی عظیم چیز ہے، یہ اتنی بہترین چیز ہے جو آدمی رات کے وقت اس کو پڑھ کے سو جائے اللہ جان کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے۔ ہم لوگ جیسے پیسے کے لالچی ہیں، صحابہ اعمال کے لالچی ہیں۔ فرماتے ہیں اس نے مجھے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی، میرے ہاتھ ڈھیلے ہوئے، وہ چلا گیا۔ صبح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی اس فاصلے پر دور تھا۔ حضور نے فرمایا او ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا یوں معاملہ پیش آ گیا، اس نے مجھے آیت الکرسی کی فضیلت بتلائی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا میرے ساتھ، اللہ اور اس کا رسول مجھے معاف کرے نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا آگے بتلا تو صحیح اس نے کیا فضیلت بتلائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بتلایا، اس نے بتلایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اللہ جان کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کبھی جھوٹے لوگ بھی سچی باتیں کر جایا کرتے ہیں۔ فرمایا تھا تو جھوٹا ہو لیکن بات بڑی سچی کر گیا، حقیقت ہے۔ رات تو نے چور کی زبان سے سنا تھا، اب امام الانبیاء کی زبان سے سن لے۔ ہاں ہاں حقیقت بات یہی ہے، جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی جان کی بھی حفاظت کرے، جو اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، جو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، جو اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، آقا بڑی غربت ہے، بڑی غربت ہے۔ حضور نے فرمایا غربت ہے، آیت الکرسی بھی ہے تیرے گھر میں؟ عرض کیا آقا ہے، کیوں نہیں؟ فرمایا پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھو، جس گھر میں
عظمتیں ہیں، اس لیے عادت بناؤ، کم سے کم ویسے زیادہ، جس کو جتنی محبت پیدا ہو جائے اتنی زیادہ پڑھے۔ کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ اگر کرسی ہے بڑی گرم، جو زیادہ پڑھے گا جن عادی ہو جائے گا، کہیں نہیں ہوتے حاضر، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فلانی چیز بڑی گرم ہے جی، یہ لوہا کتنا گرم ہے، لوہا گرم ہو جب تو جن نہیں آتا ہے، تو کرسی کی گرمی سے آ جاتا ہے، نہیں آتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور زیادہ آپ پڑھ بھی نہیں سکو گے، اتنی زیادہ کون پڑھتا ہے؟ کم از کم 3 مرتبہ رات کو پڑھ کے سویا کرو، اور 5 مرتبہ دن میں پڑھنی ہے۔ کیسے؟ 5 نمازوں کے بعد، سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد پڑھ، کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، موت رکاوٹ ہے، موت اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، سبحان اللہ، آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان موت ہے، موت آتے ہی یہ آدمی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ فضیلت میں نے بتائی عوام کے لیے، علماء، حفاظ، طلباء جو بیٹھے ہیں ان کو میں ایک اور اسی کے ساتھ جوڑ کر بتلانا چاہتا ہوں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ۔ یہ دونوں آیات ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور استاد محترم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تجربہ ہے، جو آدمی ہر نماز کے بعد ان آیات کو پڑھے گا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا۔ اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات کی فضیلت بالکل ایسے ہے جیسے آیت الکرسی کی۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مزے کی بات، ان آیات کے ذریعے میں نے کسی کے اندر سے جن نکالے۔ آیت الکرسی تو کہتا ہے کہ جن بھاگ جاتا ہے، میں نے ان آیات کے ذریعے کسی کے اندر سے میں نے جن نکالے۔ اس کا مطلب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا تجربہ ہے، ان آیات کی عظمت بھی آیت الکرسی کے برابر ہے۔ لیکن آپ ساتھی جو ہیں وہ اس کو یاد کر سکیں نہ کر سکیں، آیت الکرسی کیونکہ بچپن سے یاد ہے، تو اس لیے آپ باقی لوگ وہی پڑھیں۔ علماء، طلباء جو دیندار حضرات ہیں، جو حافظ ہیں یا یاد کر سکتے ہیں، وہ یاد کر کے نماز کا جب سلام پھیرے، جہاں آیت الکرسی پڑھیں فوراً ان آیات کو بھی پڑھیں۔ تجربہ ہے، یہ دونوں چیزیں پڑھ کے دعا مانگو گے اللہ دعا فوراً قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس میں اعظم پڑھ کے دعا کیا کرے اس آدمی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اس میں اعظم پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اب ہر آدمی کو پتہ کوئی نہیں اس میں اعظم کیا ہے، اس میں اعظم کہاں ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا یہ جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر اس میں اعظم موجود ہے۔ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ جھولیے بھر دے گا۔ وہی دعوت دوں گا، اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کر، اپنی دکان میں آیت الکرسی پڑھا کر، اپنے کاروبار کی جگہ پر آیت الکرسی پڑھا کر، اپنی کھیتیوں میں باغات میں آیت الکرسی پڑھا کر، جنات بھی بھاگ جائیں گے، بے برکتی بھی بھاگ جائے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ آخری ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ نے یہ آیات بھی پڑھنی ہے، سورۃ توبہ کی آیت الکرسی بھی پڑھو، جس کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے وہ پڑھتے رہا کرو، جس کو سورۃ اخلاص آتی ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھتا رہا کرے، اور اللہ کے بندوں جس کو کچھ نہیں آتا وہ درود پاک پڑھا کرے۔ درود شریف تو سب کو آتی ہے نا، الحمدللہ، کیونکہ نہیں آتی تو پھر اپنی نمازوں کی فکر کریں، اور جو نماز والا درود آپ نے سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، یاد ہے، پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ بعض جگہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا ہوں۔ مجھ سے ایک دن ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جس کو درود ابراہیمی نہ
کچھ مولوی میرے خیال راستہ دیتے ہوں گے کہ جس کو دعائے قنوت نہیں آتی وہ قل واللہ پڑھ لے، جس کو فلاں نہیں آتی تو یہ پڑھ لے، جس کو وہ نہیں آتا وہ پڑھ لے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دے دے، پھر میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیا کرے؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں کہ وہ گھاس کھائے۔ یا تو نہیں کہ گھاس نہ کھائے، کسی طرح روٹی کا انتظام کرے۔ میں نے کہا بالکل شاباش، بہت اچھے۔ جس کو درود ابراہیمی نہیں آتی وہ یاد کرنے کا انتظام کرے، یاد کرے۔ کسی چیز کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ سمجھانے کے لیے میرے تالی مثال ذہن میں آئی ہے، بری لگے تو محسوس نہ کرنا۔ میرے پاس جوتی نہیں ہے تو کیا کروں؟ پگڑی پہن لوں۔ میرے پاس شلوار نہیں ہے، قمیض باندھ لوں۔ یہ چیزیں ہمیں پتا ہے کہ یہاں کے لیے پگڑی ہو، ٹوپی ہو، رومال ہو، یہاں قمیض ہو، یہاں واسکٹ ہو، اس کے بٹن یہی ہونے چاہیے اور یہ یہاں بند ہونے چاہیے۔ مرزا غلام قادیانی کی طرح یہاں بند نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے دعائے قنوت کی کہتے ہیں جی قل واللہ پڑھ لو۔ جب آتی ہے باری درود ابراہیمی کی کہتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ میں یہ نرم مسئلے نہیں دیا کرتا، علماء کا جو بھی مسئلہ ہو کہ یہاں کیا پڑھ لے تو ہو جائے گی، کیا ہو تو نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں علماء نے بتائی ہیں ان میں سے جو فرض واجب سنت نفل جو بھی رہ گیا نماز نہیں ہوگی پورا سیکھا۔ تو اس لیے کوشش تو کریں گے درود ابراہیمی ہی عام روٹین میں بھی پڑھا کرنا، ورنہ اور درود پاک ہیں انہیں پڑھ لیا کریں، ورنہ نماز کی بات نہیں کر رہا، عام زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکمل درود پاک ہے۔ میں نے آج کا بیان کچھ مکس کیا ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، ساتھیوں کا۔ انہوں نے یہ مختلف عنوانات میرے ذمہ لگائے تھے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ میرا مزاج نہیں ہے یہ مکس ماحول تھا، تو شاید آپ کو عجیب لگ رہا ہوں، مجھے تو بہت ہی زیادہ لگتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ درود پاک سے رحمتیں آتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں۔ حدیث شریف بے شمار احادیث ہیں، میں ان کو مختصراً مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے والے پر برکتیں آتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا بے اولاد ہو اللہ اولاد دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے ہاں بیٹا نہ ہو اللہ بیٹا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ استغفار کی فضیلت ہے، ہاں استغفار کی بھی ہے، درود پاک کی بھی ہے۔ آپ کے بچے بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، درود پاک کی کثرت کرو، اللہ بچے بچی کا اچھا نیک صالح رشتے عطا فرمائیں گے۔ درود شریف کی برکت فضیلت حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا درود پاک پڑھو پریشانیاں ختم ہوگی، مشکلیں آسان ہوگی، گھروں میں برکتیں رحمتیں ہوں گی۔ جہاں لڑائی جھگڑا ہو گھروں میں، میاں بیوی کا، باپ بیٹے کا، اماں بیٹی کا، جہاں جھگڑا ہو فرمایا درود پاک کی کثرت کرتے رہو، اللہ ساری پریشانیاں دور کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کل قیامت والے دن میرے سب سے قریب ہو، تو فرمایا میرے سب سے قریب وہی ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود میرے اوپر پڑھا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کل قیامت والے دن اس کی نیکیاں، اس کے اعمال صالحہ بہت بڑی ترازو کے اندر تولے جائیں، فرمایا جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اس کو تولنے کے لیے اتنا بڑا ترازو لگایا جائے گا۔ کل قیامت والے دن ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو، ہمارے تلاوت قرآن کو، ہماری نیکیوں کو
سکتا تو اس کا مطلب ہے جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے نبی داؤد گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہے بہت بڑا ترازو ہے، لیکن یاد رکھ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دے کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، ایک مرتبہ میرے محبوب نبی کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ اگر درود پاک پڑھے گا، یہ سارے کام اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، رب کائنات کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے کہ یہ سارا ترازو بھر جائے گا۔ اس ترازو کو بھرنا مشکل نہیں ہے، مشکل ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے، تسبیح ہلائے اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ دیکھنے والے حاجی صاحب کہیں، نماز پڑھیں اللہ کے لیے، حج کریں اللہ کے لیے، صدقہ زکات خیرات دیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے خود فرمایا ایک مرتبہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس پر اتنا ثواب ملے گا کہ پورا ترازو بھر جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھاؤ، کم از کم حافظ قرآن بناؤ، پھر چاہے اسے افسر بنا دو۔ نمازوں کی بھی پابندی کریں، ہم پابندی کریں گے تو ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد بھی پابندی کرے گی۔ اولاد ماں باپ سے بڑی باتیں سیکھا کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے تبلیغ والے ساتھی فرمایا کرتے ہیں کہ گھر میں تعلیم کرو، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کتاب کی تعلیم کر لو گے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی اچھی بات کہیں سے آپ سیکھ کے آئے، غلطی سے جمعے والے دن جلدی چلے گئے، مولوی کے ہتھے چڑھ گئے، اس نے کوئی بات سنا دی سیرت طیبہ کی، صحابہ کرام کی، اس کو اپنے کانوں میں محفوظ کر دیا۔ اللہ نے دونوں کان جو ہے محفوظ کرنے کے لیے دیے۔ مولوی نے پوچھا سی نا، استاد نے پوچھا سی شاگرد کو، رضی اللہ پاک نے دو کان کس واسطے دیتے، کہتے ایک جو پان واسطے، ایک جو کڈن واسطے، اندر نہیں رہنی چاہیے۔ تو کوئی بات اگر مولوی کی پلے پڑ جائے، کسی کتاب میں اچھی بات پڑھ لی، ذہن میں محفوظ رکھ، اپنے بچے کو یہ بات بتا، سنا، عین ممکن ہے اللہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا۔ تو علماء سے جو باتیں سن کے جاؤ، اپنے گھر میں بھی بتایا کرو یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں، خود بھی کوشش کرو تلاوت قرآن کی، اولاد کو بھی لگاؤ، خود بھی نمازوں کی پابندی کرو، اولاد کو بھی اسی کام پر لاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔